جب کوئی انسان دکھ، تکلیف، اذیت کو لے کر اونچی اونچی آواز میں اس کے سامنے ہچکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کس غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے اسے نوازوں گا کہ یہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیز کو بھول جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڑ سے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جب مجھے میرے نفس نے سوال کیا کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے تو میں نے کہا ہاں کئی بار۔ نفس نے کہا کب کب؟ میں نے کہا جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، جب وہ مجھے رزق دیتا ہے اور جب وہ میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس اذیت بھری تکلیف میں جس میں سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے میرے رب کو، وہ تھام لیتا ہے مجھے ہر بار۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کہتا ہے صبر جتنا طویل ہوگا انعام اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وہ رب جانتا ہے تم کافی دیر سے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پر انگلی رکھے اس کو محسوس کر رہی تھی، جیسے رب تم سے بات کر رہا ہو اور تمہیں سمجھا رہا ہو۔ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ اب تم صبر کرنے سے تھکنے لگی ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ جان لو کچھ ہی دوری پر ہے منزل، اب تم منزل کے پاس ہی ہو، اور نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ فکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے والدہ کے پاس لوٹایا جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ کہنے دو لوگوں کو یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اگر تم یقین رکھتے ہو کہ میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا تو بے فکر رہو، وہ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسہ ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔
یقین رکھو اللہ تمہیں ہمیشہ تو نہیں آزمائے گا، اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ضرور لائے گا۔ اللہ تمہیں اس تکلیف سے نکال کر پرسکون کر دے گا، تمہارے صبر کے بدلے میں تمہاری دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے گا۔ تم جان بھی نہیں سکتے کہ جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد کر لینا، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دعائیں جب لوٹ کر آتی ہیں تو امیدیں بھی ساتھ لاتی ہیں، بس تم معجزوں کا یقین دل سے نکلنے مت دینا، تمہیں معجزہ ہونے سے پہلے معجزے کا اشارہ ضرور ملے گا۔ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سے ہی صحیح مگر ہر سچے دل سے مانگی جانے والی دعائیں بہترین طریقے سے تعمیل کو پہنچ جاتی ہیں اگر تم توکل کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کے صبر کا اجر آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کی دعاؤں پہ کن فرمایا جائے گا۔ بس آپ نے صبر نہیں ہارنا اور انتظار کرنا ہے اس وقت کا جب اللہ کے حکم سے آپ کے لیے معجزہ ہوگا اور آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ آپ کو بھی حالات ناممکن لگ رہے ہوں گے، ابھی آپ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہوں گے، مگر یاد رکھیے ایک ذات ایسی ہے جس کا تمام جہانوں پہ غلبہ ہے، جس کی قبض قدرت میں ساری طاقتیں ہیں، اور وہ اگر چاہے تو ابھی آپ کے حالات کو درست کر سکتا ہے، ابھی آپ کی تقدیر کے پنوں کو آپ کے حق میں کر سکتا ہے۔ اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتی ہو، اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچا رہی ہو، تمہاری تنہائی پاک ہے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتی ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتی ہو، تو یقین جانو اللہ کے بہت قریب ہو، کیونکہ جوانی میں گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور تم ان گناہوں سے خود کو بچا رہی ہو۔ ایسے ہی چلتی رہو، ایسے ہی چلتی رہو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ اے اللہ میرے کمزور دل کو اس سے وابستہ نہ کر جو میرا نہیں، میرے کمزور ذہن کو میرے دین سے ہٹنے نہ دینا، میری روح کو اپنی محبت سے بھر دے اور مجھے صحیح راستہ دکھا، آمین۔